ناظرین، یہ کمپیوٹر کا دور ہے، یہ اعداد و شمار کا دور ہے اور یہ حساب کتاب کا دور ہے، اور اس وقت ہم دیکھیں تو ترقی یافتہ ممالک میں نہ صرف یہ کہ انسانوں کو گنا جاتا ہے بلکہ جانوروں کو بھی گنا جاتا ہے، زمینی پیداوار کو بھی گنا جاتا ہے، اور یہاں تک تحقیق کی جاتی ہے اور معلومات کی جاتی ہے کہ کسی ملک کے ریسورسز کیا ہے، اس میں انسان کتنے ہیں، وہ انسان کن صلاحیتوں کے حامل ہے، اس میں معذور کتنے ہیں، اس میں بیمار کتنے ہیں، اس میں مرد کتنے ہیں، اس میں خواتین کتنے ہیں، اور اسی طرح ریسورسز کا بھی اس حساب سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اور یہ کامن سینس کی بات ہے، مثلا اگر مجھے اپنے گھر میں یہ صحیح معلوم نہ ہو کہ میرے گھر کے افراد کتنے ہیں، اس میں کون ان پڑھ ہے، اس میں کون تعلیم یافتہ ہے، کس کی کیا صلاحیت ہے، کس کی کیا استعداد ہے، تو میں اپنے گھر کو چلانے کے لیے بندوبست کیسے کر سکوں گا؟ لیکن پاکستان ان بدقسمت ملکوں میں شامل ہے کہ جہاں پہ انسانوں کے گننے کا عمل بھی، یعنی اس کے شہریوں کے گننے کا عمل بھی صحیح طریقے سے کبھی نہیں ہو سکا ہے، اور سالوں بعد ہوتا ہے جو آئین میں متعین مدت ہے اس کے اندر کبھی بھی نہیں ہو سکا۔ اچھا، جب ہوتا ہے تو پاکستان میں ایک عجیب سسٹم ہے، مثلا اس وقت آپ دیکھیں تو افغان ریفیوجی سے متعلق میں نے کم از کم اپنی اس ریاست کی کوئی پالیسی نہیں دیکھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریفیوجیز جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، جو بڑے ہوئے ہیں، ان کی شہریت سے متعلق ہمارے پاس کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے۔ دوسری طرف لوگ آ جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے اندر غیر قانونی طور پر لوگ مقیم ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو کراچی میں ہم یہ ظلم کر رہے ہیں کہ جو لوگ پاکستان کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کے، میں بہاریوں کی بات کر رہا ہوں، آج تک ہم نے ان کی شہریت کے مسائل بھی حل نہیں کیے ہیں۔ لیکن جو مردم شماری ہے وہ تو بہرحال ایک آئینی تقاضا ہے۔ پچھلی مرتبہ جو مردم شماری ہوئی تھی تو وہ متنازعہ بن گئی، اور آئین کی روح سے یہ ضروری ہے کہ جو آخری مردم شماری ہو اس کے مطابق حلقہ بندی ہوگی، اس کے مطابق سیٹوں کی تقسیم ہوگی، تو اس لیے الیکشن کے تناظر میں بھی مردم شماری انتہائی اہم بن جاتا ہے۔ لیکن وہ مردم شماری چونکہ متنازعہ تھی، اس کے نتائج کو ملک کے ایک بڑے طبقے نے قبول نہیں کیا تھا، تو اس لیے اس وقت ون ٹائم یہ اجازت دے دی گئی کہ جو پچھلی مردم شماری ہے اور ان حلقہ بندیوں کے بنیاد پہ انتخابات کرا دیے جائے۔ اب دوبارہ کچھ عرصہ قبل حکومت پاکستان نے مردم شماری شروع کر دی، اور اس وقت یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ادارے شماریات کی سربراہی ایک انتہائی کمپیٹنٹ شخصیت کے ہاتھ میں تھی، ڈاکٹر نعیم ظفر صاحب کے پاس۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ جب نیچے معاملہ ایسا ہو کہ جن سے مختلف فریقوں کے مفادات وابستہ ہو تو اس نے پھر متنازعہ بن جانا ہی ہوتا ہے۔ دوسرا، اس مرتبہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے یہ ڈیجیٹل مردم شماری کی جائے، اور پھر پاکستان جیسے ملک میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو کچھ اس کی وجہ سے بھی مسائل آ گئے۔ لیکن اب بہرحال ادارہ شماریات نے مردم شماری کا عمل مکمل کر لیا ہے اور اس کے نتائج کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ تو اس تناظر میں بھی یہ اہم ہو گیا ہے کہ اگر کونسل آف کامن انٹرسٹ ان نتائج کو مان لیتی ہے اور ڈکلیئر کر لیتی ہے نئی مردم شماری کا، تو پھر آئینی تقاضا یہ ہوگا کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں، اور ظاہری بات ہے کہ نئی حلقہ بندیاں بھی پھر دنوں کا نہیں بلکہ مہینوں کا کام ہے۔ لیکن اگر جس طرح بعض وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی مردم شماری کو ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا اور پرانی مردم شماری کی بنیاد پہ انتخابات ہوں گے، تو پھر پرانی مردم شماری سے متعلق ایم کیو ایم کے اور بعض دیگر جماعتوں کے جو تحفظات تھے پھر وہ برقرار رہیں گے۔ تو اس کنٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اب کے بار مردم شماری کا عمل نہ صرف یہ کہ انسانی وسائل کے صحیح تعداد تک محدود رہ گئی ہے، بلکہ یہ انتخابی عمل پہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو اس تناظر میں ہم نے ضروری سمجھا کہ ڈاکٹر نعیم ظفر صاحب کو زحمت دے اور ان سے جان سکیں کہ مردم شماری کا عمل کس سٹیج میں ہے، اس میں انہوں نے کیا ٹیکنیک استعمال کیے تھے، اور پچھلے ہمارے ساتھ پروگرام میں جو اعتراضات لوگوں کے سامنے سے آئے تھے تو ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے ادارے شماریات پاکستان یا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے سربراہ جناب ڈاکٹر نعیم ظفر صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور سب سے پہلے
یہ کہ کیا صورتحال ہے اس وقت، مردم شماری کا عمل مکمل ہو گیا ہے آپ کی طرف سے یا نہیں؟ ایک تھوڑا سا بریف دے دوں، اس کے بعد جو آپ نے انٹرو دیا تھا اس کے لیے تو آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا۔ اس وقت اسٹیج یہ ہے کہ مردم شماری کا جو فیلڈ ورک ہے اس میں 5 کے قریب ایکسٹینشنز تھیں، وہ ہم نے 31 مئی کو مکمل کیا۔ اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں ڈائریکشن دی کہ آپ فزیکل ویریفیکیشن کریں اور دیکھیں کہ کچھ جگہیں رہ تو نہیں گئی ہیں یا کچھ جگہ کوئی زیادہ شمار تو نہیں ہوا ہے، وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی، وہ عمل ہم نے کیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے ہمیں کہا، اور سینسس مانیٹرنگ کمیٹی جس کو منسٹر پلاننگ ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا بیسٹ پریکٹس کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ پوسٹ انیومریشن سروے کرتے ہیں، جس میں آپ 1 سے 2% یا 3% بلاکس کو لے کے دوبارہ دیکھتے ہیں کہ کوئی گھر تو رہ تو نہیں گئے، ان میں افراد کم تو نہیں گنے گئے وغیرہ۔ وہ ہم عمل مکمل سارے یہ سب ڈائریکشنز ہم پوری کر چکے ہیں۔ اب ہم جو حتمی نتائج ہے وہ مرتب کرنے کے اسٹیج پر ہیں، اور اس ویک میں انشاءاللہ وہ ہم کام کر لیں گے۔ اب جو ویک کل سے شروع ہوگا تو بالکل فائنلائزیشن کی طرف ہے۔ وہ جو 1% کی آپ لوگوں نے ری ویریفیکیشن کرنی تھی، وہ کام بھی ہو گیا؟ بالکل، اور اس میں بڑا ایکسٹینسو فیلڈ ورک ہوتا ہے۔ پاکستان کے 48 ڈسٹرکٹ میں 2500 بلاکس میں وہ تقریباً 1.5% کے قریب 1,86,500 بلاکس کا تقریباً 1.5% ہے یہ۔ تو وہی نظام آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑا، وہی آپ کے ٹیبلٹس تھے، وہی صوبوں کے انیومریٹر تھے، ہماری سپرویژن تھی، تو اس بالکل وہی فالو کیا جو آپ نے جو اوریجنل فیلڈ ورک تھا جو کہ 31 مئی کو کنکلوڈ ہوا ہے، اس میں جو پورا نظام فالو کیا تھا اسی کو پھر آپ نے جزوی طور پر دوبارہ فالو کیا۔ تو اب وہ 19 جولائی کو کام ہم مکمل کر چکے ہیں، پوسٹ انیومریشن سروے اس کو۔ اچھا، پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس پہ بات کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں کی ذرا ایجوکیشن کے لیے، جس چیز کو آپ لوگ ڈیجیٹل مردم شماری کہتے ہیں، یہ جو مشین ہوتی ہے، کمپیوٹر ہوتا ہے، یہ ایک 2 دھاری تلوار ہوتا ہے۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو، کیونکہ استعمال تو کرتے انسان ہیں، تو وہ بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کو RTS کی طرف فیل کر دیا جائے تو پھر الٹے نتائج آتی بھی ہے۔ تو یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں ڈیجیٹل مردم شماری، تو اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، جو UN کی ڈیفینیشن ہے نا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سب سے پہلے تو ڈیجیٹل میپ ہو جو کہ اس نظام میں، اس ٹیبلٹ میں فیڈ ہو، اور لویسٹ لیول ڈس ایگریگیٹڈ انفارمیشن جہاں آپ گھروں کو اور انسانوں کو شمار کرنے جا رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ٹیبلٹ سے یا اینڈرائڈ سے ہو، اور نمبر 3، آپ کے پاس ایک GIS سسٹم ہو جو کہ بتا سکے کہ کس جگہ مردم شماری کس اسٹیج پر ہے، اور ظاہر ہے یہ انفارمیشن شیئرڈ ہو۔ تو اس کے 3 بنیادی اجزاء ہیں۔ جب آپ یہ مکمل کرتے ہیں تو UN یا جو بھی ادارے ہیں وہ آپ کی مردم شماری کو ڈیجیٹل مانتے ہیں۔ یہ تینوں اس میں اجزاء موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سب صوبوں کو، ان کی پوری پروونشل ایڈمنسٹریشن کو ساری چیزیں نظر آ رہی تھی۔ دوسری بات آپ نے کی ڈیجیٹل کی، تو دیکھیں ڈیجیٹل سے ٹرانسپیرنسی ہو سکتی ہے۔ یعنی جب آپ یہ عمل کر رہے تھے، ہاں، تو وہ 4 صوبوں کو بھی نظر آ رہی تھی؟ ہر چیف سیکرٹری کے پاس، ان کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس، ہر ایک کے پاس ان کی لیول بیس ایکسیس تھی۔ یعنی AC کو تحصیل نظر آ رہی تھی، DC کو ضلع نظر آ رہا تھا، اینڈ سو آن۔ اچھا، تو ان کو پتہ تھا کہ اس بلاک میں اس وقت کتنے لوگ کتنی انیومریشن کر رہے ہیں، کتنے گھر ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ اثر انداز تو نہیں ہو سکتے تھے؟ عمل آپ کے ہاتھ میں تھا یا صوبائی حکومت؟ نہیں، فیلڈ ورک صوبائی حکومت کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں، ہم ان کو سپورٹ کر رہے تھے پورا سسٹم دے کے، اگر کوئی سافٹ ویئر میں، ہارڈ ویئر میں کوئی کمی کوتاہی تھی اس کو ٹھیک کرنے کا، کریکشن کا نظام تھا، لیکن یہ سارے انیومریٹرز صوبائی حکومت کے تھے اور فیلڈ ورک وہی کر رہے تھے، کولیبریٹ کر کے کر رہے تھے، ہم ان کے ساتھ تھے۔ تو اس میں یہ خطرہ نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب کہ کیونکہ ہر صوبہ چاہتا ہے کہ اس کی آبادی زیادہ سے زیادہ لکھی جائے، تو اگر عمل بھی صوبوں کے ہاتھ میں تھا تو ہر صوبے نے یہ کوشش نہیں کی ہوگی کہ اپنے آبادی کی تعداد زیادہ سے زیادہ لکھے؟ یہ نظر آئی ہے، یہ کوشش کی گئی ہے اس کی، اور اس کو بالکل رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے۔ اور ظاہر ہے جو کوشش کی گئی، مثال کے طور پہ کہ اگر آپ کو ایک بالکل ویرانہ نظر آ رہا ہے کسی بے آب و گئے جگہ پہ، میں ضلع کا نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر وہ بات ایک طرف چلی جاتی ہے، اور اس میں آپ کو پورے بلاک میں صرف براؤن کلر نظر آ رہا ہے، کوئی انسانی آبادی کا نشان نہیں نظر آ رہا، اور وہاں اگر آپ کو کوئی کہے کہ یہاں میں نے 500 گھروں کو جیو ٹیگ کیا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ ایک ایسا آپ نے ثبوت ہے آپ کے پاس جس کو آپ ناقابل تردید ہے، وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ جب وہ گھر بھی نہیں ہیں اور ہر گھر میں آپ نے 7-8 8-8 آدمی گن لیے ہیں اور 7-5-35 3,500 آدمی بتا دیں، تو وہ سب تو پھر قابل اعتراض ہو جاتا ہے اور اس کو پروب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم نے
جو ڈیسک ورک کیا جس میں ہم نے جی آئی ایس کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا کہ کتنی اوور یا انڈر انومریشن ہوئی ہے، پھر پوسٹ انومریشن سروے کیا، اس میں بھی ہم نے یہی اندازہ لگایا، لیکن پھر فیلڈ میں جا کے تو اصل میں یہی جاننے کی کوشش کی تھی کہ ایکسٹینٹ کتنا ہے اوور یا انڈر انومریشن کا۔ نہیں تو جب سٹاف ان کا تھا، ایکسس بھی ان کو تھا ڈیلی کی بنیاد پہ آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز کا، تو اور آپ مانتے بھی ہیں کہ ہر صوبے نے یہ کوشش کی ہوگی، تو اس کا اصلاح آپ لوگوں نے پھر کیا، صوبوں کو کنٹرول کیا جس نے وہ زیادتی کی تھی؟ ہاں، اس کو دیکھیں، سینسس مانیٹرنگ کمیٹی ہمارا فورم ہے، منسٹر اس کو ہیڈ کرتے ہیں، چاروں صوبے اس میں موجود ہیں، تو جہاں جہاں ہمیں یہ نظر آئے نا، اچھا یہ کہنا ہے کہ پورے پاکستان میں ہر جگہ ہوا، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوا، کہ بہت ساری جگہوں پہ بہت سکون سے کام ہوا ہے اور وہ بالکل جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس میں نظر آ رہی ہے، کوئی مس میچ نہیں ہے، کچھ جگہوں پہ ڈپارچرز ہیں، تو جب یہ ڈپارچر نظر آئے تو اس میں سینسس مانیٹرنگ کمیٹی میں ان جو چیف سیکریٹری صاحبان تھے یا وہ ضلع تھا، اس میں ان کو آگاہ کیا گیا کہ بھائی دیکھیں یہ جی آئی ایس کی تصویر ہے، اور یہ جو آپ نے گھر گنے ہیں جیو ٹیگ کیے ہیں اور اس میں افراد گنے ان کی تصویر ہے، تو اس میں مطابقت نہیں ہے، تو برائے مہربانی اس کو دیکھیں۔ لیکن پھر وہی ابھی اپنے انٹرو میں جو بات کی تھی کہ یہ پولیٹیکل معاملہ ہے، تو پولیٹیکل معاملہ ہوتا ہے اور ان کی ریپریزنٹیشن اس کی زد میں آ رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ ان کا اسٹانس بدل جاتا ہے۔